کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا۔ اس کا 10واں باب 11ویں سے 18ویں آیت۔ اس وقت یسوع نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے اور نہ بیڑوں کا مالک، بیڑیے کو آتے دیکھ کر بیڑوں کو چھوڑ دیتا اور بھاگ جاتا ہے، اور بیڑیا انہیں چھینتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ بھاگ جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ مزدور ہی ہوتا ہے اور اس کو بیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اسی طرح میں اپنی بیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بیڑیں مجھے جانتی ہیں، جس طرح سے کہ باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اور میں بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری اور بھی بیڑیں ہیں جو اس بیڑ خانے کی نہیں، ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں اور وہ میری آواز سنیں گی، اور ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ میں اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج ہم عید پاشکا کا چوتھا اتوار منا رہے ہیں، اور آج اس اتوار کے موقع پر ہم دو چیزوں کو منانا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہے اچھے چرواہے کی عید، اور دوسری عالمی طور پر بلاہٹ کے لیے دعا کرنے کا دن۔ تو اصل میں یہ بلاہٹوں کا اتوار ٹھیک ہے، لیکن آج کا جو اتوار ہے یہ پوری دنیا میں عالمگیر طور پر منایا جا رہا ہے کہ دعا کی جائے کہ خدا اپنے پاکستان کے لیے اپنے مزدور بھیجے۔ تو ہم ان دونوں چیزوں پہ غور کریں گے۔ 4 ہفتے پہلے ہم نے عید پاشکا منائی، خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید۔ یقیناً اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے بہت سارے تجربات کیے۔ جس وقت خدا یسوع مسیح نے دریائے اردن میں سے بپتسمہ پایا، اسی روز سے لے کر باپ کے مشن کو کھلم کھلا لے کر نکلا، پرچار کرنے لگا، اور جو پرچار کرتا گیا ویسے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایک وہ وقت آ گیا جس کو ہم کہتے ہیں پیشن سنڈے یا پاک ہفتہ یا کھجوروں کے اتوار سے جو دن کا آغاز کیا تھا 4 ہفتے پہلے، 5 ہفتے، وہ دن آئے تو یسوع نے پوچھنے لگا۔ ایک سوال یسوع نے ان سے کہا، لوگوں سے، کہ تم مجھ میں کیا قصور ڈھونڈتے ہو یا پاتے ہو؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا، کیونکہ مسیحا نے تو ہمیشہ دوسروں کی فکر کی تھی، اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلنے کے قابل کیا، مردوں کو زندہ کیا، بھوکوں کو پیاسوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ جب کوئی بات نہ بنی
تو جو قصور پایا یسوع میں وہ ایک ہی تھا کہ تو کفر بکتا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے، میں ہوں۔ تو یہاں سے اصل میں اچھے چرواہے کا ٹائٹل جو ہم دیتے ہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں ہوں، اس میں کیا برائی کیا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے، میں اور باپ ایک ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق، فسقی اور فریسیوں کے مطابق یہ کفر تھا، کیونکہ وہ بھی جیسے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں اور وہ دوسرے مذاہب یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ خدا کسی کا باپ یا بیٹا ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے، وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس واسطے یہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور اس واسطے جب صلیب پر بھی خدا لٹک رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے یہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ کون سا بادشاہ ہے یہ؟ تو پھر اس میں جب وہ کورٹ میں تھا تو اس وقت یہ کہہ کہ اس نے کہا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے۔ تو آج تو یسوع اپنے آپ کو چرواہا کہتا ہے، آج آپ کیا کہو گے؟ دیکھا میں نے اس لیے وہ پچھلا حوالہ دیا اپنے پیغام میں تاکہ ہم اس کی کڑی کو دیکھ سکیں کہ یہ کہاں سے یہ ٹائٹل آیا ہے، اور اگر اس سے بھی پیچھے جانا ہے تو یوحنا کی انجیل کی طرف آتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں آپ، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ٹائٹل مل گیا خداوند یسوع مسیح کو، وہ کیا ٹائٹل ہے؟ کلمے کا، وہ کلمے کا ہے۔ تو اس واسطے خدا یسوع مسیح میں اتنے سارے ٹائٹلز پائے جاتے ہیں، وہ نبی ہے، وہ کاہن ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ خدا ہے۔ اس واسطے جب ہم ٹائٹلز کے پیچھے صرف بھاگتے ہیں تو شاید بغیر ایمان کے اس بات کو تسلیم نہ کیا جا سکتا ہو، بغیر ایمان کے شاید اس بات کو ہم نہ سمجھ پاتے ہوں۔ اس لیے اس بات پر ایمان رکھنا لازم ہے کہ وہ بیٹا خود خدا بیٹے کے روپ میں اس دنیا میں آیا، اور اس نے اپنی بادشاہت بھی کی، وہ نبیوں کے روپ میں بھی آیا ہے، وہ بادشاہوں کے روپ میں بھی آیا ہے، اور آج وہ ایک اچھے چرواہے کے روپ میں بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کے اس ٹائٹل کو یاد کرتے ہیں کہ خدا اچھا چرواہا ہے۔ اور آج کی انجیل میں آپ نے ایک جو جملہ سنا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دے سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب دوسرے بھی چرواہے ہو سکتے ہیں لیکن شاید وہ اپنی جان نہ دے سکتے ہوں، شاید وہ اپنی جان نہ دے سکتے ہوں، لیکن جو اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ اتنی مثال خوبصورت خدا یسوع مسیح نے اس سوسائٹی سے لی، کلچر سے لی جو بھیڑوں کی اور چرواہے کی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جن کا تجربہ ہے، پتہ نہیں کسی کا ہے بھی کہ نہیں، جب ان کا چرواہا بھیڑوں کو آواز دیتا تو ساری بھیڑیں جو ہیں وہ اپنے چرواہے کی آواز پر لب بیک کہتی ہیں، اور جس طرف بھی وہ آواز دیتا ہے ساری کی ساری بھیڑیں اس طرف چل پڑتی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا جب میں یہ کلام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں جو خاص ایک لفظ گونجا اور آواز آئی وہ یہ تھی کہ خدا کی تابع داری کرنا۔ یہ اچھے چرواہے کی مثال جو ہے وہ ہمیں خدا کے تابع داری کرنے کا درس دیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بھیڑوں کی جب بھی ہم مثال لیتے ہیں وہ وفادار ہیں، وہ تابع دار ہیں، وہ چلاک نہیں ہیں، وہ ہوشیار نہیں ہے۔ اس لیے کلام میں ہی لکھا ہے کہ خدا کیا کرے گا؟ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کر دے گا۔ بکریاں جو ہیں وہ دوسری طرف بڑی ہوشیاری کی علامت سمجھی جاتی ہیں، تیز تراک۔ اگر ایک بکری ابھی آپ 1 منٹ میں ادھر چھوڑو تو دوسرے منٹ میں اس دروازے پہ کھڑی ہوگی، اتنی تیز ہوتی ہے۔ تو بھیڑ جو ہے جدھر اس کو چھوڑ دیا ادھر ہی وہ بیٹھی رہی۔ اور پھر جو اور بھی اچھے چرواہے کا جو ٹائٹل ہے وہ واضح کر دیتا ہے جب ہم اپنے خدا کو خدا کا برا کہہ کر پکارتے ہیں، تو خدا کا برا۔ اور جب بھی آپ اس قربانی میں شامل ہوتے ہیں، اقدس قربانی میں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے خدا کا برا جو تمام گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ برے اور بھیڑ میں فرق کیا ہے یہ دیکھیں، اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ خود خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں
یہ شاید دنیاوی سی باتیں ہیں، لیکن ان کے اندر جو بھید ہے، مقصد جو ہے وہ بہت گہرا ہے، کیونکہ حلیمی اور فروتنی، فرما برداری اور تابعہ داری، یہ پہلو ہیں جو آج کی اس دن کو مناتے ہوئے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم نے یقیناً اپنے مسیحا سے فرما برداری اور تابعہ داری سیکھی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح پہ مشکل گھڑیاں تھیں، گتسمنی کے باغ میں تھا، تو کیا کہتا ہے؟ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی۔ یہ تابعہ داری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وفاداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خداوند، میں تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اسی کے لیے میں اپنی جان بھی اگر قربان مجھے کرنی پڑی تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ ہے خدا سے سچا باپ سے پیار اور وفاداری کی علامت۔ اس نے یہ نہیں کہا بھئی یہ کون سا طریقہ کار ہے دنیا کو نجات دلانے کا، تو نے مجھے پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ اگر میری اور آپ کی طرح کا انسان ہوتا تو یقیناً خدا کے سامنے بڑ بڑاتا، جیسے اسرائیل قوم بھی خداوند کے سامنے بڑ بڑائی تھی جب ان پہ مصیبت آئی، غلامی آئی اور بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے، تو انہوں نے کڑکڑانا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ خدا کے سامنے اس کی تعریف کرتے کہ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں غلامی سے نکالنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ بات نہیں، وہ موسیٰ پر کڑکڑانے لگے، اس سے اچھا تو وہاں تھے ہم لوگ، کم سے کم ہمیں وہاں پہ پانی پینے کو ملتا تھا، وہاں کھانا تو ملتا تھا، یہاں کہاں تو ہمیں بیابان ملے ہے۔ وہ اس آزادی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ لیکن خدا یسوع مسیح ایسا نہیں ہے، وہ اپنے باپ پر کبھی بھی کڑکڑایا نہیں۔ بڑی ساری مصیبات سے گزرا جہاں پر شاید وہ چاہتا تھا کہ میں خدا سے پوچھ لوں کہ خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی مرضی پوری نہیں کی۔ تو اس واسطے یہ جو اچھے چرواہے کی مثال ہے ہمیں یہ عیاں کر دیتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کر کر یہ ٹائٹل حاصل کیا تھا، اپنی جان قربان کر کے۔ ایسے اس کو یہ اچھے چرواہے کا ٹائٹل نہیں ملا تھا، اچھا چرواہا۔ اور اچھے چرواہے کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کی قدر کرتا ہے، دوسروں کی کیئر کرتا ہے، دوسروں کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں سے پیار کرتا ہے، دوسروں کے لیے اپنی کنسرن رکھتا ہے، دوسروں کے لیے جیتا ہے، یہ ہے اچھا چرواہا۔ اس سے اچھا چرواہا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اور یہی وہ دوست ہے ہمارا جو ہمارا خدا ہے، ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے، ہماری ضرورت سے آگاہ بھی ہے۔ جب بھی ہم اسے در پہ آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے دن کے دوسری موقع کی طرف۔ تو وہ کیا ہے؟ پاپا اعظم نے ایک بہت خوبصورت خط لکھا ہے، 3 صفحوں کا خط ہے، جس کو بھی موقع ملے وہ پڑھیں۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس کا یہ خط آیا ہے، بڑا خوبصورت خط ہے۔ اس نے یہ کہا کہ نہ صرف اب بلکہ پرانے زمانے میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے پاکستان کے لیے اپنے چرواہے بھیجتا رہے، اپنے مزدور بھیجتا رہے جو اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہوں۔ تو آج ہے وہ دن جب ہم دعا کرتے ہیں بلاہٹوں کے لیے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ نئی بلاہٹ کے لیے دعا کریں، ان کے لیے تو کریں ہی کریں، آپ ان کاہنوں کے لیے، ان سسٹر صاحبات کے لیے، ان نووسز کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے سیمنریز کو جوائن کیا ہوا ہے۔ یہ اتنا اچھا اچھی بات نہیں ہے، یہ وہ کپ ہے جو پینے سے ڈر لگتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ اتنا ایزی تھوڑی ہے یہ کپ پینا، یہ بڑا مشکل ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ جو خاندانی زندگی میں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ زندگی کے تجربات جو ہیں اتنے مشکل ہیں، اتنے کٹن ہیں کہ جب ہم ان کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم شاید سوچتے ہیں کہ یہ ریلیجس رہبانہ زندگی جو ہے بڑی آسان ہے۔ بھائیو بہنوں، یہ زندگی آسان نہیں ہے۔ ہم شاید ہر روز سلیپ پر چڑھنے کا، مرنے کا اور جی اٹھنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ بہت ساری دفعہ اپنی آرزوؤں کی، خواہشوں کی قربانیاں چڑھا دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم خدا سے وفادار رہنے کے لیے، خدا سے تابعہ دار رہنے کے لیے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے بلاہٹ۔ یقیناً میں یہ ضرور کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو عام لوگ ہیں ان کی بلاہٹ نہیں ہے، ان کی اپنی بلاہٹ ہے، خاندانی زندگی کی بلاہٹ ہے۔ وہ جس کام میں بھی ہیں
کر رہے ہیں یہ انہی کی بلاہٹ ہے، اور اسی بلاہٹ میں وہ ثابت قدم رہ کر خداوند کا پرچار کرتے اور خداوند کے نام کی گواہی دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن رہبانہ زندگی کو اپنا کر خدا کے ساتھ ایک دل اور ایک جان ہو کر زندگی گزارنا یہ بہت مشکل امر ہے، اور اس واسطے جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی ہے دنیاوی طور پر، ویسے رہبانہ زندگی کی بلاہٹیں کم ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ دنیا بہت چمکتی دھمکتی ہے۔ دنیا میں بہت ایسی چمک ہے جو اپنی طرف آسانی سے اپنے آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو رہبانہ زندگی، جس کو آپ کہتے ہیں خدا کے ساتھ منسلک رہنا، سادہ رہنا، وفادار رہنا، قربانی چڑھانا، قربانی دینا، یہ بہت مشکل امر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس واسطے یہ بات زیادہ سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کہ بلاہٹوں کے لیے دعا کی جائے کہ خداوند اپنے پاکستان میں کام کرنے کے لیے اپنے بندیوں کا چناؤ کرے اور انہیں اس طرف لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً جیسے میں نے کہا کہ یہ اتنا نہیں ہے، ہمیں بائبل مقدس میں بھی اس کا پروف ملتا ہے۔ اگر پرانے عہد نامے میں چلے جاتے ہیں تو نبیوں نے بڑے طرح کے بہانے مارے کہ اے خداوندا تو کسی ہور نو لب لے، میرے کو کام نہیں ہوندا، مینوں نہ اس کام دے وچ پا۔ تو واقعی حقیقت ہے کہ بڑے سارے نبیوں نے بہانے ڈھونڈے۔ مجھے سب سے اچھا جو لگتا ہے وہ یونس نبی ہے۔ یونس نبی نے تو انتہائی کر دی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، خدا کہتا ہے کہ تو نینوا کی طرف جا، وہاں پر جا کر تبلیغ کر، پرچار کر، لوگوں کو تبدیل کر، گناہوں سے معافی کے لیے تیار کر۔ تو اس کو تو پتہ تھا کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ وہ کہتا بھائی تو مینوں کتنے کلان ڈیا، میں کتنے کر سکنا ہی۔ وہ جا کے کہتا نہیں تو جائے گا ادھر جائے گا، جاندا کہتا اچھا چلے دو چنگا یہ کہ میں انہاں چ نہیں جاندا، انہاں بھی مینوں مار ہی دینا، میں آپ ہی مار جانا۔ وہ دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے اتنے بھی، لیکن خدا نے اسی سے کام لینا تھا۔ تو کیا ہوا، تیسرے روز باہر پھینکا مچھلی کے پیٹ سے نکال کے، پھر اس کو کہا چل ادھر آگے جاری رکھ سفر اپنا۔ تو گیا اور اس کو پرچار کیا اس نے نینوا کے لوگوں کے لیے، اور دیکھیں وہ کتنی روحوں کو بچانے کا سبب بن گیا، وہ کتنی روحوں کو بچانے کا سبب بنا تھا۔ اس واسطے مجھے یونس نبی کی یہ بات بڑی پسند ہے، وہ اپنی خامیوں سے آگاہ تھا کہ میں کیسے ان لوگوں کا سامنا کروں گا، میں کیسے ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم گناہ گار ہو، میں کیسے جا کر بولوں گا کہ تم توبہ کرو، میں کیسے جا کر بتاؤں گا کہ تم اپنے آپ کو خدا کی راہوں پر لے آؤ۔ یہ مشکل امر ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ سخت گردن لوگ ہیں، یہ ویسے ہی مجھے مار ڈالیں گے، اس لیے وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن بعد میں یہی بات ہمیں، اور پھر آپ دیکھیں دانیل نبی اور اس کے ساتھی خدا سے وفاداری کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور بادشاہ نبوکدنضر کے سامنے اٹک گئے، کھڑے ہو گئے کہ نہیں، جو تو کہتا ہے وہ غلط ہے، ہم اپنے خدا کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اس نے اٹھا کے ان کو کیا کیا، شیروں کے گڑھے میں ڈال دیا۔ وہاں بھی خدا نے انہیں بچا لیا۔ تو بچانے والا تو خدا ہے، لیکن انسان اس کام کرنے کے لیے شاید اتنا تیار نہیں ہوتا، مصیبتیں اٹھانے کے لیے، دکھ اٹھانے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے، تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یقیناً یہ بلاہٹ کا دن ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ ہم خدا کے کہے پہ لبیک کہیں، کیونکہ خدا نے جسے چنا ہے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، چاہے وہ فیمیلز ہوں یا میلز ہوں۔ اور اس واسطے آپ دیکھتے بھی ہیں کہ آج بھی رہبانہ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو دن رات تگودو کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں۔ میں دیکھ رہا تھا رہبانہ زندگی کا آغاز جب بھی ہوا، کیسے کیسے لوگوں نے خانقاہوں میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہے، وہ اپنے آپ میں سادگی کے اندر روزے رکھ کر دعا کر کے بھوک پیاس کے ساتھ خدا سے دعائیں کرتے رہے کہ خدا تیرے پاکستان میں جلال آئے۔ اور اس طرح سے یہ آج جس مشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب ایک کوئی اہمی خوبصورت طریقے سے بن کے ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ابتدائی کلیسیا کو دیکھو کہ انہوں نے کتنا سفر کیا، اور خاص کر کے ایک چھوٹا سا حوالہ آخری پطرس کا، خود آپ نے کو پتہ ہی ہے کہ پطرس انکار کر دیتا ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ لیکن کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو چھوڑا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مردوں میں سے جوٹنے کے بعد جب مریم مجدلی اور اس کے ساتھ کی مریم سے ہیں وہ آئیں، تو انہیں کہتا ہے کہ جاؤ میرے بھائیوں کو جا کے کہو کہ فلانے راستے پر چلے، میں تمہیں آ کے ملتا ہوں۔ اور جیسے ہی آیا تو پہلی بات کیا کہی خدا یسوع مسیح نے ان سے، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ انہیں نہیں کیا وہ بندے دیو بچے تسی میرے نال کی کیتا، مینوں چھوڑ کے نس گئے سو، پریشان کر دیا، مجھے بھی اکیلے کو چھوڑ کے بھاگے آپ۔ اس نے یہ نہیں کہا
کیونکہ وہ ہماری انسانی کمزوریوں سے واقف ہے. ہمارا مسیحا، ہمارا خدا ہماری انسانی کمزوریوں سے واقف ہے. وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. اس واسطے اس نے اپنے رسولوں کو نہیں چھوڑا. اور آج وہی پطرس آج کی انجیل میں بتا رہا ہے اس قوم کو، فقیوں کو، فریسیوں کو، مذہب کے لیڈروں کو کہ تم نے تو اسے کاٹ پہ لٹکا کر مار ڈالا، سولی چڑھا دیا، مر گیا، لیکن وہ اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اب ہم اسی کے نام پر پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اس واسطے وہ تو ایک اور اٹھیا جب وہ پرچار کرنے لگے اور لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا مسیح کے اوپر، تو وہاں پہ وہ پول صاحب بھی پیدا ہو گئے، شاؤل. وہ دڑا دڑ مارنے لگا. خدا نے کہا چل پھر ادا بھی پہلا حساب کتاب کر لیا. پکڑا، گھوڑے پہ جا رہا تھا، پکڑ کے گرایا، اکھوں انا کر چھڑیا. پھر کہتا ہے میرے نہ کی ہوئی. اور جب آنکھیں مل گئی تو مکمل طور پر خدا کی طرف آیا. یقیناً آج خدا بھی ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے، ہمارے کانوں کو کھولتا ہے، ہمارے منہ کو کھولتا ہے. وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا کی راہیں کیا ہیں. خدا کی راہیں کیا ہیں. نبیوں نے پرچار کیا، مقدسوں نے اپنی زندگی بسر کر کے اس پہ دکھا دیا. چاہے وہ مقدس فرانسس آف اسیسی ہوں، مقدس ڈومنک ہوں، یا دوسرے مقدسین جتنے بھی ہیں وہ ہوں، انہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے راستے پر ڈالی ہی اس لیے تاکہ خدا سے پیار کر کے خدا کے پاکستان کو قائم رکھ سکے. میری دعا ہے اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ خدا ہمیں نئی بلاہٹوں کے ذریعے سے اس پاکستان میں اور مضبوطی عطا کرے، اور جو ہیں خداوند انہیں ثابت قدمی عطا کرے تاکہ وہ اپنے ایمان میں قائم رہ کر خداوند کے لیے ہمیشہ اچھے چرواہے ثابت ہوں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے.